بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں روزہ۔ اللہ اکبر۔ پچھلے 4 روزے کیسے گزرے آپ کے؟ کچھ اپنی سنیں، کچھ میری سنیں، کچھ من کی سنیں، کچھ جذبوں کی سنیں۔ کہیں درد، کہیں غم نہیں، اور 4 روزے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، پورے رمضان کا پتہ نہیں چلے گا۔ آج 5واں روزہ، اور ہم نے ان 4 روزوں میں کچھ عہد و پیمان کیے، کچھ چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کو بتائے، آپ نے کیے، اور یقیناً آپ نے نفع پایا۔ دراصل رمضان ہڈیوں میں، عادتوں میں، مزاجوں میں اور طبیعتوں میں کوئی چیز ڈھالنے کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو دیا ہے۔ کوئی چیز ہمارے اندر ڈھل جائے اور کوئی چیز ہمارے اندر پیوستہ ہو جائے، یہ دراصل اس کے لیے دیا ہے۔ دیکھیں، پہلے انسان کی عادت بنتی ہے، ایک وقت آتا ہے پھر وہی عبادت بنتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں بچے کو جب 9 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 11 سال کا ہو، نماز کے لیے اس کو فکر مند کرو؟ وہ تو ادھر دیکھتا ہے، وہ تو ادھر دیکھتا ہے، یہ اس کی عادت بنوائی جا رہی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ پہلے بچے کو چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے، اس میں پیمپر بھی ہوتا ہے، گیند بھی ہوتی ہے، لنچ باکس بھی ہوتا ہے، اور بچے کو اسکول بھیجا جا رہا ہے۔ کھیل کود کے آ جاتا ہے اور ماں اس کو کہتی ہے زندہ باد، میرے بیٹے نے ملک قوم کا نام روشن کر دیا۔ عادت بنائی جا رہی ہے۔ یہ روزہ ہمیں اصل میں سکھانے آیا ہے کہ 2 چیزوں کی عادت بنائیں، ایک تو اللہ سے مانگنے کی اور ایک حلال کھانے کی۔ 2 چیزوں کی عادت بنائیں۔ روزہ مانگنا ہے سارا، کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے انسان کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، اور اپنے سے کمتر نظر نہیں آتے، خاص طور پہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے پھر اپنے سے کمتر بڑے نظر آتے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا آتا ہے۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، سب سے زیادہ مانگنا جیلوں میں ہوتا ہے، کچہریوں میں ہوتا ہے، وہاں بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ تو رمضان میں ایک تو حلال کے لیے ہم نے فیصلہ کیا۔ میں حلال کا ایک پیکج بتاتا ہوں۔ جو شخص اور جو لوگ، جو خاندان یہ سمجھتے ہیں ہمارا رزق مشکوک ہے اور ہم حلال سے کیسے روزے رکھیں، وہ ایسے کسی بندے سے ادھار لے لیں جس کا رزق حلال ہو، اس ادھار کے پیسوں سے روزے رکھیں اور اپنے پیسے اسے ادھار کے طور پہ لوٹا دیں۔ یہ فیصلہ کریں، ہم نے روزے حلال رکھنے۔ دیکھیں، مشرک تھے، ننگے طواف کرتے تھے، خون پی لیتے تھے، ان کے اندر سارے عیب تھے، پر حلال کا ان کے اندر یہ احساس تھا کہ جتنی حلال پیسوں سے وہ کعبے کی تعمیر کر سکے کی، باقی اس کعبے کی تعمیر بھی روک دی۔ اس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں، یہ کعبے کا حصہ ہے۔ آپ حیران، آپ حیران۔ تو روزے اگر ہم محسوس کرتے ہیں ہمارا رزق مشکوک ہے تو کسی سے ادھار لے لیں جس کا رزق پاک ہو، اور ادھار لے کے ان پیسوں سے خود روزے رکھیں اور اپنے پیسوں سے اس کا ادھار چکا دیں۔ بہت اہم چیز ہے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ حلال ہمیشہ رہے تو ایک دعا بتاتا ہوں۔ رمضان کے لمحوں میں یہ دعا مستقل پڑھ لیں، وقتاً فوقتاً پڑھ لیں، سحری افطاری میں پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز کی اتحیات میں بھی پڑھ لیں۔ مسنون دعا ہے، اس کو 1.25 لاکھ کر لیں۔ اس کو 40 بار صبح شام، 70 بار صبح شام، جتنا بھی پڑھ لیں۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، مقروض تھا، حالات کا مارا ہوا تھا، قرضوں کا مارا ہوا، بندشوں کا مارا ہوا، مشکلات کا ہارا ہوا، شکوہ کی حالات بتائیں۔ تو
آپ نے فرمایا میں نے اپنے حضور آقا سے سنا ہے جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ اکبر، بہت زبردست دعا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اگر آپ 5واں روزہ ہے آج، 5ویں روزے سے یہ شروع کر دیں. تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، یقین سے تو پڑھی جانی تھوڑی دعا بھی عرش کو ہلاتی ہے. یقین، اعتماد، توجہ اور دھیان. اور ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ ہم نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک 7 سلاموں کا عمل بھی جاری رکھا ہوا ہے. اس کی برکات بھی آپ پا رہے ہوں گے، اس کی خیریں بھی آپ لوٹ رہے ہوں گے، اور 7 سلام پڑھ کے آپ اللہ جل شانہ کے ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہوں گے، اللہ کے خزانوں میں، جن کو فرشتے سلام کریں، جن کو اللہ کے سلام پہنچیں، جن کو روحیں سلام کریں، اور جن کو نیک جنات سلام کریں، اور جن کے اوپر سلامتیوں کی بارش ہو. آپ وہ 7 سلام کا عمل تو کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے اس 5ویں روزے میں آپ ہی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. 2 چیزیں، دعا بھی کرنی ہے اور حلال کی کوشش بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ کا فضل اور کرم قریب ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا رمضان ایسا شاندار رمضان ہوگا جو پچھلے رمضان میں ایسا رمضان گزرا ہی نہیں ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا، ایک تو آپ نے بتایا کہ جادو کے حوالے سے جو ہے وہ ایسی چیزیں ایسی اثر نہیں کرتی ہیں جہاں پہ اونٹ کی چیزیں ہوں اور اونٹ کی ہڈیاں ہوں، اور دوسرا آپ نے بتایا کہ دیمک بھی نہیں بہت ہوتی ہے. زیادہ. دیمک کا اس سے کیا ایسا تعلق دیکھیے، اس میں؟ یہ مخلوق ہے نا، جی 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 اس کے جو جتنی بھی حشرات ہیں، جی جی اس کی اللہ جل شانہ نے اس کا جو حاکم بنایا ہے. جس طرح رجال الغیب ہیں، جی نظام جی تو اللہ چلاتا ہے. جی جی بالکل. کیا پھر اللہ پھر اس کا مطلب ہے فرشتوں کا محتاج ہے؟ نہیں. فرشتے یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کا نظام ہے، اللہ نے نظام کو، دنیا کو اسباب میں، اس کے ایک حاکم ہے، ان کا نام ہے کبیکج. کبیکج. ہاں، کبیکج. اس کے حاکم کس کے؟ حشرات الارض کے. دیمک، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے رینگنے والے. اس کی ہماری پرانی روحانیت کی معتبر کتابوں میں ان کا نام جو ہے وہ کبیکج ہے. کبیکج. اچھا. اچھا، جو کبیکج اس کا جو موکل ہے، اس کا سارا بچھونا، اس کا سارا نظام اونٹ کی ہڈی کے ساتھ ہے. اس کے تھرو اس پورا سسٹم چل رہا ہے. سارا اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنے امر سے چلا رہے. اس کا سارا نظام کبیکج ہے، اس کی اونٹ کی ہڈی اس کے ساتھ، اس کا سب کچھ بنا ہوا ہے. اور یہ جو دیمک ہے یہ کبیکج نام سے بھاگتی ہے، اور ان کے بچھونے اونٹ کی ہڈی سے بھاگتی ہے. اونٹ کی ہڈی سے بھاگتی ہے. ارے